ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی کہانی ایک نوجوان کی روحانی جدوجہد پر مبنی ہے جو سچائی، صبر اور خلوص سے کامیابی پاتا ہے۔ گرمیوں کی ایک شام تھی۔ لاہور کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ نوجوان احمد کھیتوں سے تھکا ماندہ واپس آ رہا تھا، چہرے پر پسینہ، دل میں ایک سوال: میں دن رات محنت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ آس پاس کے لوگ امیر ہو گئے مگر احمد غربت میں جکڑا رہا۔ ایک رات ماں نے کہا، بیٹا، گاؤں کے پرانے مزار پر ایک بزرگ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کی حکمت اور دعائیں کرامت کرتی ہیں، جا، شاید تجھے راہ مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد احمد مزار پہنچا۔ سورج نکلا نہیں تھا، حاتم میں سفید لباس میں بزرگ بیٹھے تھے، تسبیح ہاتھ میں، چہرہ نورانی۔ احمد نے سلام کیا، بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا۔ احمد نے اپنی پریشانی سنائی، بابا جی، محنت کرتا ہوں مگر ناکام، برکت کیوں نہیں؟ بزرگ خاموش ہوئے، پھر بولے، کامیابی دولت نہیں، ایک راز ہے، تیار ہو اس کی تلاش کے لیے۔ راہ مشکل ضرور ہے مگر منزل اس کی روشن ہے۔ تیار ہوں بابا جی، رہنمائی فرمائیں، احمد نے کہا۔ بزرگ نے کہا، پہلا قدم 3 دن سچ بولنا، کوئی جھوٹ نہیں، واپس آنا۔ پھر احمد نے شروع کیا۔ جب لوگوں نے فصل پوچھی تو بولا، ہرا، بارش کم تھی۔ لوگ حیران مگر وہ ثابت قدم رہا۔ 3 دن بعد واپس آیا، تب بزرگ نے پوچھا، کیا دل کیسا ہے؟ ہلکا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو، مگر کامیابی کہاں؟ احمد نے کہا، سچ پہلی اینٹ ہے، 2 باقی۔ بزرگ نے جواب دیا۔ دوسرا قدم 3 دن کسی کی غیبت نہ کرنا، نہ سننا، زبان پاک رکھو، دل صاف ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ احمد نے کوشش کی، گاؤں والے باتیں کرتے تو وہ دور ہٹ جاتا۔ ایک پڑوسی نے تنزن کہا، کیا ہوا احمد، اب ہمیں چھوٹا سمجھ لیا ہے؟ احمد نے نرمی سے کہا، خود کو سنوار رہا ہوں، غیبت دل کو کالا کرتی ہے۔ کچھ ہنسے، ایک بوڑھا بولا، یہی تو اصل بات ہے۔ احمد کے الفاظ دلوں کو چھو گئے۔ 3 دن بعد احمد واپس بزرگ کے پاس آیا، دل روشن ہو گیا۔ سکون ملتا ہے، احمد نے کہا۔ بزرگ نے جواب دیا، اچھا، باہری قدم، روز ایک نیکی، اللہ کی رضا کے لیے، فائدہ یا دکھاوا نہیں۔ احمد نے عمل کیا، بازار میں بھوکے کو روٹی دی، چپکے سے خوشی ملی۔ ایک دن بوڑھی عورت کا گدھے کا بچہ کنویں میں گرا، لوگ دیکھتے رہے۔ احمد نے ہاتھ کاٹا، کپڑے گندے کیے مگر نکال لیا۔ عورت نے دعا دی، اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ اب احمد بدل گیا، صبح شکر ادا کرتا، دوسروں کی بھلائی سوچتا۔ 3 دن بعد بزرگ کے پاس واپس آیا، تم راہ پر ہو، آخری امتحان، سب کچھ چھوڑ دو، گھر زمین، اللہ پر بھروسہ کرو، بزرگ نے کہا۔ احمد کا دل کانپا مگر بولا، تیار ہوں۔ ماں نے کہا، اللہ ساتھ ہے، اصل کامیابی اسی کی رضا ہے۔ احمد صحرا کی طرف نکلا، بھوک پیاس سہی، صبر کیا۔ 3 دن بعد ایک انسان نے پانی دیا اور پوچھا، کون ہو؟ احمد نے بولا، کامیابی ڈھونڈتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ چوتھے دن ایک تاجر کے قافلے میں شامل ہوا، محنت کی، مزدوری نہ مانگی، سامان چوری ہوا، سب نے احمد پر شک کیا، رسیاں باندھی، اللہ گواہ ہے، بے گناہ ہوں۔ تاجر کی بیٹی بولی، میں نے دیکھا احمد تسبیح پڑھ رہا تھا، سب حیران ہو گئے۔ تاجر بولا، تم ہمارے مشیر بنو، سچ، صبر، نیکی، یہی کامیابی ہے۔ احمد کو لاہور لے گئے، وہ فیصلے کرتا، سب اس کی سچائی مانتے۔ تاجر نے کہا، میری بیٹی سے شادی کرو، میراثدار بنو، میں غریب کی احسان ہوں، کیریئر سے پہچان ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ شادی ہوئی، والدین آئے، گاؤں والوں نے خوشی منائی۔ احمد امیر ہوا مگر عاجز رہا۔ رات کو خواب میں بزرگ واپس آئے، تم پاس ہو گئے ہو، یہ آخری راز ہے، خالص دل والوں کو اللہ ملتا ہے۔ صبح مزار خالی تھا، بس تسبیح اور ہاتھ۔ ہم دنیا کے نہیں، کامیابی کے دروازے کے بان ہیں، خالص دلوں کو داخل کرتے ہیں۔ بزرگ کا لکھا ہوا ایک خط احمد کو ملا۔ احمد سجدے میں گرا۔ برسوں بعد قافلہ چھوڑا، گاؤں میں بچوں کو سچ، صبر، نیکی سکھایا۔ ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور پوچھا، کامیابی کا راز کیا ہے؟ احمد مسکرایا، تمہارے اندر ہے، اور وہی آزمائشیں سنائیں۔ احمد کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پر لوگ دعا مانگتے، اس کی قبر پر لکھا تھا، کامیابی کا راز، سچ، صبر، خلوص دل۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا یہ بھی ضرور بتائیے گا۔